السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول لو آف دا بیسٹ از قلم فروا خالد قسط نمبر 9 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی قسط نمبر 9۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے اس کی نرم ہونٹوں کو محسوس کرتا محبت ہو رہا تھا۔ جسم اور روح پر لگے زخم اس وقت فراموش کر چکا تھا وہ۔ ایسا آج پہلی بار ہوا تھا اس کے ساتھ۔ خود کو زرداد پکارنے والے کی زبان کاٹ دیتا تھا وہ، مگر آج وہ اس کے حسین لبوں سے دوبارہ یہی نام سننے کا خواہش مند تھا۔ زرداد۔ اذنا نے بمشکل کپکپاتے لبوں کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا جیسے یہ شخص اس سے بات کی بھی سزا سنا دے گا، مگر اس نے زرداد کی اذیت میں ڈوبی آنکھوں کو ہولے سے مسکرایا دیکھا تھا۔ جانتی ہو، مجھے اس نام سے پکارنے کا حق صرف اور صرف میری ماں کے پاس تھا، مگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے یہ حق کسی کو نہیں دیا، لیکن آج میں یہ تمہیں حق دیتا ہوں۔ اب سے تم مجھے زرداد کہہ کر پکارو گی۔ مجھے اچھا لگا تمہارے ہونٹوں سے یہ نام سن کر۔ وہ سب بولتا اسے کوئی اور ہی انسان معلوم ہوا تھا۔ اپنی ماں کا ذکر کرتے اس کے چہرے پر ایک الوہی سی چمک ابھری تھی۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مگر اس کے سب گھر والے کہاں تھے؟ وہ اکیلا کیوں تھا؟ کیا وہ شروع سے ہی ایسا انسان تھا؟ اذنا کے دماغ میں بہت سارے سوالوں نے سر اٹھایا تھا، جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اپنی بات پوری کرتا وہ اذنا کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتا وہ اذنا کی جان مشکل میں ڈال گیا تھا۔ اذنا نے ایک بار پھر سے گھبرا کر اس کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ یہ شخص تو خود تو پوری طرح سے حواسوں میں نہیں تھا، مگر اب اسے بھی اپنے لمس سے پاگل کر رہا تھا۔ اسے شدید بخار تھا۔ اس کے تب سے زیادہ لمس سے اذنا کو اپنا آپ جلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ شخص اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھا۔ اگر وہ حواسوں میں ہوتا تو شاید یہ گستاخی نہ کرتا۔ یہ لڑکی ایک بار پھر سے دھتکار چکی تھی۔ وہ پھر اس کے قریب نہ آتا، مگر اذنا کے گداز لمس نے کچھ پل کے لیے اس کے سارے درد بھلا دیے تھے۔ اس سے زیادہ پر اثر دوا اسے کوئی اور نہیں مل سکتی تھی۔ کچھ لمحوں بعد زرداد نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا، مگر اذنا میں سکت نہیں تھی وہ وہاں سے اٹھنے کی۔ یہ شخص اس کی بات نہیں مانا تھا۔ وہ میڈیسن واپس رکھتے اسے غصے سے گھور کر رہ گئی تھی۔ انسان کو اتنا خودسر نہیں ہونا چاہیے، اذنا نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے زج ہوتے کہا تھا۔ اتنے نخرے میں تو میڈیسن لینے میں وہ نہیں کرتی جتنے اس شخص یہ دکھا رہا تھا۔ اس کی آواز بہت آہستہ تھی، زرداد تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ پورا بیڈ آج اس شخص کے قبضے میں تھا۔ اذنا خاموشی سے جا کر صوفے پر نیم دراز ہوئی تھی، مگر اس کا دھیان بار بار بھٹک کر زرداد کے خون آلود بازو کی جانب جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی تکلیف میں ہوگا یہ شخص۔ اذنا سوتے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر اس شخص کے لیے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی تھی۔ اذنا ایسے ہی بیٹھی تھی جب اسے زرداد کی کراہ سنائی دی تھی، ماں۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار یہ لفظ نکلا تھا۔ اذنا لائٹ آن کرتی اٹھ کر اس کو سننے آئی تھی۔ زرداد کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ درد کے ساتھ ساتھ نہ جانے کس تکلیف کے زیر اثر تڑپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت بھرے تاثرات تھے۔ اذنا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اتنی سنگ دل نہیں تھی کہ اپنے سامنے کسی انسان کو یوں تڑپتے دیکھتی، انسان بھی وہ جو کئی بار اس کی جان بچا کر اس پر احسان کر چکا تھا۔ اذنا میڈیسن تھامے سے قریب گئی تھی۔ زرداد، پلیز میڈیسن لے لیں، پلیز۔ اذنا نے اس کی کمر کے گرد اپنی نازک بانہیں پھیلاتے اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے اسے ذرا سا اوپر کیا تھا۔ اس نے آج تک کسی انسان کو یوں اپنے دشمن بنے نہیں دیکھا تھا جیسا ظلم یہ شخص خود پر کر رہا تھا۔ اس نے خود ہی اسے میڈیسن کھلائی تھی اور اس کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا تھا۔ وہ پوری طرح سے غنودگی میں تھا۔ اذنا اسے واپس بیڈ پر لٹاتے پوری طرح سے ہانپ گئی تھی، اس لیے لمبے چوڑے شخص کے آگے اس کا دھان پان وجود چونٹی کے برابر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اذنا کی فکر مند نگاہیں اس کے بازو پر تھیں، جہاں سے اچھا خاصا خون بہہ گیا تھا۔ شاید اسی کمزوری شدید درد کے باعث زرداد غنودگی میں تھا۔ وہ کسی کو روم میں بلا کر زرداد کا قہر برداشت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے خود ہی پٹی اور گرم پانی لاتے ہوئے زرداد کے قریب بیڈ پر آن بیٹھی تھی۔ زرداد نے وائٹ کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی جو بازو سے اب بالکل لال ہو چکی تھی۔ اذنا میں اب اتنی ہمت بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ اس کی شرٹ اتارتی، اس لیے اس نے کینچی نکال کر زرداد کی شرٹ کاٹ دی تھی۔ اس کی پوری شرٹ طرح سے کاٹ کر اس نے زرداد کے وجود سے جدا کیا تھا، جس کے بعد سے اس کا کسرتی وجود بالکل نمایاں ہو چکا تھا۔ اس کی سیاہ بنیان سے جھانکتے مضبوط کندھے اذنا کے چہرے کو لال کر گئے تھے، جبکہ زرداد کی پٹی کھولنے پر اس کا زخم دیکھ اذنا کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ یہ شخص کس قدر اذیت برداشت کر رہا تھا۔ اذنا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے تھے۔ وہ پوری احتیاط سے زرداد کا زخم صاف کرتی دوبارہ سے اس کی بینڈیج کر گئی تھی، لیکن اگر زرداد دوبارہ ہلتا تو اس کا زخم پھر سے خراب ہو جانا تھا، اس لیے اذنا ایک پل کے لیے بھی اس کے پاس سے اٹھی نہیں تھی۔ وہ پوری رات اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ صبح کہیں جا کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ زرداد نے آنکھیں کھولی تھی جب اسے اپنے سینے پر کسی کی نرم گرم سانسوں کا گمان گزرا تھا۔ وہ جیسے ہی سیدھا ہوا، اذنا کو اپنے نہایت قریب بیٹھا دیکھ اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب نہایت ہی بے آرامی کی حالت میں سو رہی تھی، تو کیا وہ ساری رات اس کے لیے جاگتی رہی تھی؟ زرداد کے لیے یہ بات بھی بہت ہی زیادہ حیران کن تھی۔ اس کے زخموں کا درد اب پہلے سے کافی کم تھا۔ زرداد نے اسے تھام کر اپنے قریب کرتے بیڈ پر لٹا دیا تھا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ اس لڑکی کو کیئر کر رہا تھا صرف اس واسطے کہ اذنا نے اس کا خیال رکھا تھا۔
صرف احسان اتار رہا تھا۔ زرداد نے اپنے دل کو تسلی دی تھی۔ زرداد بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا جب اس کی نظر مرر پر نظر آتے اپنے حلیے پر پڑی۔ اس کی بینڈیج بالکل چینج کر دی گئی تھی۔ اس لڑکی نے اس کی انسلٹ اور سخت رویے کے باوجود اس کا خیال رکھا تھا۔ اس زرداد ہاشم خان کے دل میں اس کے لیے گنجائش پیدا ہو رہی تھی جو وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے سر جھٹکتا وہاں بنا اس پر نظر ڈالے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فریش ہو کر کپڑے چینج کرتا وہ بیڈ روم میں آیا جب اس غیر ارادی نظر اذنا پر پڑی تھی۔ وہ سکڑی سمٹی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ زرداد کے قدم خود بخود ہی اس کی جانب بڑھے تھے۔ اذنا کے بالوں نے اس کے چہرے کو بالکل چھپا رکھا تھا۔ زرداد جھکا تھا اور انگلی کی پوروں سے اس کے بال ہٹاتا اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ بظاہر سونے کا ناٹک کرتی اذنا کا دل زور و شور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو مزید سختی کے ساتھ اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس شخص کی بے رحم سانسیں ابھی بھی وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی جو اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتا سرگوشیانہ انداز میں اس کی جانب جھکایا تھا۔ اس لڑکی کی مہک ہر بار اسے پاگل کر دیتی تھی۔ وہ اس کا عادی ہو رہا تھا مگر وہ اس جیسے انسان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ خونی جانور تھا، اس سے صرف دوسروں کا خون پینا آتا تھا۔ وہ پیار کا جانور نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے دور رہو، پھر میرے اتنے قریب کیوں آئی؟ ہر بار میں تمہیں بخش دوں، اسے ممکن نہیں ہے۔ زرداد اسے خود سے دور رہنے کی وارننگ دیتا روم سے نکل گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے دل تک رسائی پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اس کے آگے کمزور پڑ رہا تھا۔ وہ اسی خاطر اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ لڑکی اس کی کمزوری بن رہی تھی۔ یہ نازک گڑیا اس بیسٹ کے لیے خطرے کا باعث بن رہی تھی۔ اگر اس کے دشمنوں کو اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ اذنا کا استعمال کر کے بہت ہی آسانی کے ساتھ اسے ختم کر سکتے تھے۔ زرداد کے جاتے ہی اذنا نے آنکھیں کھول دی تھی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے تم جیسے درندے کے قریب آنے کا، میں تو جیسے مری جا رہی ہوں نا۔ اذنا کو لگا تھا شاید رات کی وجہ سے وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا یا کم از کم اسے نرمی سے تو پیش ضرور آئے گا، مگر اس شخص نے تو واقعی انسانوں والے آداب سیکھے ہی نہیں تھے۔ اذنا منہ مسور کر رہ گئی تھی۔ اصل مسئلہ یہی تھا کہ وہ خود حیران تھی کہ رات کو اس شخص کی اذیت دیکھ وہ اتنی تکلیف میں کیوں آ گئی تھی۔ اس نے اس شخص کے آرام کے خیال سے اپنی پوری رات بے آرامی کی حالت میں کیوں گزار دی تھی۔ اسے ایک خوف محسوس ہوا تھا، اگر واقعی اسے اس بے رحم انسان سے محبت ہو گئی تو وہ کیا کرے گی جس شخص میں احساس و جذبات نام کی شے سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ وہ صرف لوگوں کو اذیت دینا جانتا تھا۔ زرداد پر کیے جانے والے حملے کے بعد پوری آرگنائزیشن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ اب خوفزدہ تھے کہ زرداد کے اگلے قدم کے منتظر تھے۔ طارق اور آغا بھی اندر سے سہمے ہوئے تھے۔ انہیں یہ لگا تھا کہ وہ مل کر پوری پلاننگ کے ساتھ زرداد کو ختم کر کے ہر طرف خود ہی راج کریں گے۔ انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ زرداد بچ جائے گا۔ آغا سے بھی اوپر اس آرگنائزیشن کو دیکھنے والا شخص جسے سب چیف کہہ کر پکارتے تھے، اس تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ پاکستان میں کم ہی رہتا تھا۔ زیادہ تر قطر، ایران اور عراق میں پایا جاتا تھا، جہاں سے وہ پاکستان میں اسلحہ اسمگل کرتا تھا اور جہاں کے ہر چھوٹے بڑے مافیا کو آگے بڑھانے میں اس کا ہاتھ تھا۔ اگر چیف کو ختم کر دیا جاتا تو بہت سی برائی خود بخود ہی ختم ہو جانی تھی، مگر چیف تک ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ اب تک چیف کے لیے ہاشم دادا اپنے کام میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت میں سے ایک تھا۔ جیسے چیف کو زرداد پر قاتلانہ حملے کی خبر ملی تھی، وہ سارے کام چھوڑ کر سیدھا پاکستان پہنچا تھا۔ آج اس نے طارق با، آغا اور ہاشم دادا سمیت آرگنائزیشن کے سارے لوگوں کو بلوایا تھا۔ وہ زرداد کے بنگلے پر ہی قیام کیے ہوئے تھا، اس لیے زرداد کی صحت اور اپنی سیکیورٹی کے پیش نظر اس نے سب لوگوں کو یہیں بلوایا تھا۔ زرداد نے نسیمہ بیگم اور باقی سب کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اذنا کسی قیمت پر نیچے نہیں آنی چاہیے۔ وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی ان گھٹیا لوگوں کے سامنے آئے۔ رات 11 کے قریب وہ سب لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ چیف کے آدمیوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ زرداد ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا، سب اسی کے منتظر تھے۔ زرداد نے بہت مشکل سے شرٹ پہنی تھی، وہ پہلے ہی اپنا زخم اچھا خاصا خراب کر چکا تھا، اب مزید لاپرواہی برت کر وہ خود کو کمزور نہیں کر سکتا تھا۔ اذنا ایک کونے میں صوفے پر دب کے بیٹھی بظاہر سامنے کی نکھیوں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس بات سے انجان کے زرداد مرر سے اس کی چوری پکڑ چکا ہے۔ وہ واپس مڑا تھا۔ یہاں آؤ، اس نے سرد آواز کے ساتھ اذنا کو پکارا تھا۔ اذنا کے ہاتھ سے بس چھوٹے چھوٹے بچی تھی۔ پھر اس نے کیا کر دیا تھا جو یہ شخص اتنے خطرناک تیور رخصتی سے بلا رہا تھا؟ انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اذنا اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس سے کچھ فاصلے پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ میری شرٹ کے بٹن بند کرو اور یہ کوٹ پہناؤ مجھے، زرداد نے اس حکم جاری کیا تھا۔ دی گریٹ ہاشم دادا کو آج میری ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کیا ہوا، کہیں میرے آگے کمزور تو نہیں پڑ گیا یہ بیسٹ؟ اذنا کو صبح سے اس پر بہت غصہ تھا، اب اس کے حکم پر وہ مزید تپ اٹھی تھی۔ اس شخص کے ساتھ رہتے بھی وہ غصہ کرنا سیکھ گئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ پر زرداد نے اپنی بھویں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم کل سے کچھ زیادہ زبان نہیں چلا رہی؟ زرداد نے اسے فری ہونے کی کوشش میں دیکھ اس کی کلائی تھام لی تھی۔
تم جانتی ہو زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے گالوں کو اپنی پشتی سے چھوتے زرداد نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کی اپنے وجود پر اٹھتی بے باک نگاہیں ازنا کا دل دھڑکا رہی تھیں۔ میں نے آپ کو کچھ نہیں بگاڑا، پھر آپ مجھے یہاں قید رکھ کر کس بات کی سزا دے رہے؟ میں نے آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھا تھا، مگر آپ تو میرے ہی سب سے بڑے دشمن نکلے۔ مردوں پر زور نہیں چلتا آپ کا، جرأت کو کمزور سمجھ کر سیر کمال بنا رکھا ہے آپ نے۔ ازنا آج بولنے پر آئی تھی تو بولتی چلی گئی۔ اس کی بات سنتا زرداد تلخی سے مسکرا دیا تھا۔ اس کے مسکرانے پر اس کی ٹھوڑی کا تل مزید اداس ہوا تھا۔ ازنا یکٹک اس کی جانب ہی تکے جا رہی تھی۔ جب اس نے ازنا کی ٹھوڑی کو اپنے شکنجے میں لیتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ میں نے اسے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں دوسروں سے صرف اس لیے بچا رہا تھا کیونکہ ہاشم دادا کی غیرت کو یہ بات کسی قیمت پر گوارا نہیں کہ اس کے شکار پر کوئی اور بری نظر ڈالے۔ تم میرا شکار تھی، پھر تم میں کسی اور کے ہاتھ کیوں کر لگنے دیتا؟ میرے معاملے میں اتنا اپنا دل نرم مت کرنا، بہت برا انسان ہوں، میرے ساتھ کی جانے والی ہمدردی راس نہیں آئے گی تمہیں۔ زرداد اس کی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھتے اس کے لمس میں موجود شدت اور دیوانگی اس کے ابھی بولے جانے الفاظ کی شدت سے نفی کر گئی تھی۔ ازنا یکٹک اس کی جانب تکی گئی تھی جو سب خود ہی اپنے بٹن بند کر رہا تھا۔ زرداد ہاشم خان آج تک کسی بھی ایسی گستاخی برداشت نہیں کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی سے سختی برتنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، کیا وہ میرے لیے پریشان ہیں؟ ازنا نے کسی امید کے تحت اس سے پوچھا تھا۔ جو لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں گولی لگتا دیکھتے رہے، جن کے سروں پر تمہاری وجہ سے موت کا خطرہ منڈلاتا رہا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی بچ جانے کا جشن منا رہے ہوں گے وہ لوگ۔ زرداد کو نہ جانے کیوں آج اس لڑکی کی یہ امید ختم کرنے کا دل چاہا تھا جو آج بھی ان لوگوں کو اپنا سگا مان رہی تھی، جنہوں نے خود غرضی کی انتہا کرتے اسے ایک درندے کے حوالے کر دیا تھا۔ اس لڑکی کے معاملے میں اس کے رب نے نہ جانے کیوں نرمی ڈال دی تھی اس کے دل میں، ورنہ وہ اتنے اچھے سے کبھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، چھوٹی موٹی غلطیوں پر انتہائی دردناک سزائیں سناتا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ ضرور مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور آج ضرور آپ نے ہی ان کو خوفزدہ کیا ہوگا۔ اس آنکھوں میں آنسو بھرے اس کے مقابل آئی تھی۔ زرداد نے مڑ کر اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو کو دیکھا تھا اور اگلے لمحے اس کی کمر میں بازو مائل کرتے اسے اپنے سے قریب تر کر گیا تھا، اتنا کہ اس کے اپنے زخم کے درد کی ٹھیس سے اٹھنے لگی تھی۔ اس کی انگلیوں میں پنجے ازنا کی نرم جلد میں بالکل کھب کر رہ گئے تھے، تکلیف کے مارے ازنا کے ہونٹوں سے کرا نکلی تھی۔ اگر اس آئندہ تمہارے گھر والوں کے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تو پہلے انہیں ماروں گا اور پھر تمہیں اس غلطی کی دردناک سزا سناؤں گا۔ وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ تم ان کی خاطر آنسو بہاؤ۔ ہاشم دادا کی بیوی اتنی بے وقوف اور ناسمجھ لڑکی ہو سکتی ہے، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر رونے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو اس عمل کے لیے سوگ مناؤ جو اب میں کرنے والا ہوں۔ ناول جاری ہے۔